نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد زاد اللہ فی امری، جس شخص نے کسی ایسے کام میں کوئی سفارش کی جس سے اللہ کی حدود کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس نے اپنے معاملے میں اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے سر پر قرض تھا، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ کل قیامت والے دن نہ تو درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وہاں یا تو نیکیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی جس سے حساب کیا جا سکے۔ اور تیسری یہ چیز، جو شخص باطل کی حمایت میں جھگڑا کرتا ہے، کسی غلط کام کی حمایت کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے، جھگڑے پر اتر آتا ہے، تو وہ اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، وہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس سے باز نہ آ جائے۔ چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں، کسی مومن کی حق کے عزت کرتا ہے، اس کی تذلیل کا باعث بنتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ اس سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیٹ میں پھینک دیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ الفاظ مستدرک حاکم کے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ باب قرض کے متعلق چل رہا ہے، ایک بات قرض کے متعلق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی سفارش کرتا ہے، آج کل ہمارے ہاں سفارش کی جاتی ہے مگر یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو یا اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر ہمارا کوئی قریبی چوری کر لیتا ہے، ہمارا کوئی دوست کسی گناہ کے کام میں پکڑا جاتا ہے، ہم اس کی سفارش کر دیتے ہیں کہ چلیں اس نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ ایسی سفارش ہے جو اللہ کی حدود کو توڑنے والی ہے، کیونکہ چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب یہ اس کی سفارش کر رہا ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو یہ سزا نہ دی جائے۔ اب یہ جو سفارش ہے، یہ سفارش اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گی۔ ہمارے ہاں تو کام ہی ایسے ہی چلتا ہے، ہماری کچہریوں کا، ہمارے تھانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، وہاں جس کی سفارش آ جائے، اور اکثر جو مالدار ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کے پاس سفارش بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی سفارش کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔
اب یہ اللہ کی حدود کو توڑنا یہ بڑی سے بڑی حد بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی حد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا بچہ گلی میں کھڑی موٹر سائیکل کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، اس کا اشارہ توڑ دیا یا کوئی اور نقصان کر دیا، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے نے یہ شرارت کی ہے، اگر وہ بچہ پکڑا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے بچے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی گواہی پیش کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بچے کی طرف سے سفارش پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑے لیول پہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، ایک بڑے لیول پہ سفارش کرنا ہے، اور ایک چھوٹے لیول پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم کوئی غلط سفارش میں ملوث تو نہیں۔ اگر کسی غلط سفارش میں ہم ملوث ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی ناراضی کا یہ سبب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ذمے قرض ہے، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ قرض نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہیں پھر گناہوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور حساب کتاب برابر کیا جائے گا۔ ایک دوسرے کے گناہ یا نیکیاں اس کے سر ڈال کر جس کے ذمے قرض ہے، کل قیامت والے دن اسے یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور تیسری یہ بات کہ جو شخص کسی غلط کام میں آدمی تگ و دو کرتا ہے، باطل کی حمایت کرتا ہے، آج کل اگر چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک محاذ کھلا ہے، ایک طرف مظلوم ہے ایک طرف ظالم ہے، بعض لوگ وہ ظالموں کی حمایت میں نکلے ہیں، بعض لوگ مظلوموں کی حمایت میں نکلے ہیں۔ میں یہ صریحاً کہہ دوں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو 30-40 سال سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، بعض لوگ ان کی حمایت میں ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور بعض لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے کام میں ملوث ہے جو غلط کام میں کسی کی حمایت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے کا باعث ہے۔ اور چوتھی یہ بات یہ بڑی حساس ہے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں، کسی مسلمان کو جھوٹا کہہ دیں، کسی مسلمان پر بہتان لگا دیں، کسی مسلمان کی عزت و آبرو اچھالیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جہنمیوں کی پیپ میں پھینکا جائے گا۔ جو جہنمیوں کا جلا ہوا خون ہے، پیپ ہے، اس آدمی کو اس میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام کبائر سے محفوظ فرمائے، ان گناہوں سے ہمیں ہر لمحہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔